السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوید درار اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ارسطو سلطان سکندر الیگزینڈر کے پاس پہنچا کس طرح تھا۔ یہ ایک بڑی کمال کی سٹوری ہے، اس کو اینڈ تک لازمی دیکھنا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ ارسطو الیگزینڈر کے پاس کس طرح پہنچا تھا۔ یہ 309 سال پہلے، کیونکہ یہ پیدا ہوا تھا، اور 300 سال بعد یہ الیگزینڈر کے پاس پہنچا، اس کو اپنی شاگردی میں لیا۔ اس سے پہلے اس نے جب دیکھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیت، بڑا علم دیا ہوا تھا، اس نے اس کے ساتھ دیکھا کہ میں نے تو اس طرح کے ایک بادشاہ آنا جس کا نام الیگزینڈر سلطان سکندر ہوگا، تو اس کو میں نے تربیت دینی، لہٰذا میری زندگی پہلے ختم ہو جائے گی۔ لیکن ویسے ایک اور بات آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ یہ جو ان کی عمر ہوتی تھی نا، وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ لقمان حکیم جو تھے ان کی بھی عمر 1000 سال تھی، اور ان لوگوں کی عمر آج کی عمر کی طرح نہیں ہے، جس طرح آج کی ہماری عمر تو اوسطاً تقریباً 40 سے 50 سال ہے، لیکن ان کی عمر 1000 سال ہوتی تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ 309 سال کے بعد اس بادشاہ نے آنا ہے، میں نے اس کو تربیت بھی لازم دینی ہے، تو اس سے پہلے میں ختم ہو جاؤں گا۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے ایک ایسی پالیسی سوچی، اس نے ایک اپنا علیحدہ ایک گھر بنوایا، جو شہر تھا اس سے دور، اپنا اینتھنی شہر تھا اور اس سے دور اس نے اپنا ایک گھر بنایا، اور اس نے پھر کیا کیا، اس طرح کو اس گھر میں سسٹم لگایا کہ جو بندہ بغیر تحقیق کے یا جو اس نے تحریریں لکھی کی ان تحریروں کے وداؤٹ ان تحریروں کے وہ داخل ہوگا تو اس کو یہ تلواریں اور جو چیزیں اس نے اس طرح سسٹم لگایا تھا اس کو یہ کاٹ کے ختم کر دیں گی۔ تو اس کی ایک تحریر ہوتی جو پڑھ کے تب اس کے جو مکمل طریقہ کار تھا اس پہ لکھا ہوا تھا، تب بندہ اندر آ سکتا تھا۔ تو اس نے اپنا ایک علیحدہ گھر بنوایا، اور گھر میں کیا کیا، اس نے وہ لیٹ گیا، اور اوپر اس نے کس طرح سسٹم بنا، جو مٹکے ہوتے ہیں نا، مٹکوں میں شہد بھر دیا، تقریباً 7 مٹکے ایک مٹکے کے اوپر جوڑ کر ان سب میں شہد بھر دیا، اس میں چھوٹا سا سراخ کر دیا کہ یہ ایک چوہا، ایک چلو وہ میرے منہ میں گرتا رہے گا اور میں اس سے زندہ رہوں گا۔ اور جس طرح انسان کومے کی حالت میں رہتا، یہ کومے کی حالت میں رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جب یہ پھر اس طرح سو گئے، اور بعد میں جناب الیگزینڈر کا زمانہ آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا استاد تو ارسطو ہونا، لیکن وہ ابھی تک ملا نہیں، کیونکہ ان سے انہوں نے اپنا علم اور سب کچھ لینا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ کوئی ارسطو نامی شخص کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم تو نہیں جانتے کسی کو بھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا کہ کسی نے ان کو بڑا اچھا ایک بات بتائی، اس نے کہا کہ یہ جو کوے ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی لمبی زندگی ہوتی ہے، اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ شاید ہمیں کچھ معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک کام کیا، انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو لیا اور اس کو جنگل میں چھوڑا جہاں پہ زیادہ یہ کوے رہتے تھے۔ تو ان کے پاس، اس بچے کے پاس کوئی اور شخص بولتا نہ تھا، نہ کوئی اور بات کرتا تھا، تو وہ بس اس نے کووں کی بولی سیکھی، اور بعد میں جب وہ بچہ بڑا ہوا تو پھر اس کو اپنی بھی بولی سکھا دی گئی۔ تو اس نے پھر اس طرح کیا کہ وہ کووں سے بھی بات کرتا اور انسانوں سے بھی بات کرتا۔ تو پھر اس بچے سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کووں کی بولی جانتے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں یہ سب کچھ جانتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا ان سے پوچھو کہ کیا آپ کوئی ارسطو نامی شخص کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ارسطو نامی شخص کو تو کووں نے بتایا کہ ہم نہیں جانتے، لیکن ایک ہمارا بڑا کوا ہے جو کہ اب اڑ نہیں سکتا، اس کے پاؤں کمزور ہیں، تو وہ اس سے ہم اگر کچھ پوچھیں تو وہ ہمیں بتا سکتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے پوچھے آؤ، کیونکہ ان کی ٹرانسلیٹ بات وہ لڑکا کرواتا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ گئے اس کوے کے پاس اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ کوئی ارسطو نامی شخص کو جانتے ہیں؟ تو اس کوے نے کہا کہ میں جب جوان تھا تو میں اس کے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے چوگ کھاتا تھا، جو دانا مجھے ڈالتے تھے وہ میں کھاتا تھا، لیکن اب میں اڑ نہیں سکتا، میں ابھی اس جگہ کو پہچان سکتا ہوں۔ وہ اب جب کو کیونکہ اتنے سال گزر گئے
تو اس کے اوپر اتنی گرد چڑھ گئی تھی کہ وہ اس گرد میں اور ان طوفانوں میں وہ نیچے گھر دب گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اب اس جو ٹیلے کو بھی جانتا ہوں جہاں پہ اب اس کا گھر ہے، تو اس نے کہا کہ اب میں دوڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کام کریں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو اس طرح کریں، اس کو پکڑ کے اس کو پنیر کھلایا جائے اور بڑی اچھی خوراک دی جائے تاکہ یہ مضبوط ہو۔ پھر انہوں نے بادشاہی خزانے سے اس کو سب کچھ کھلایا اور کوائی، کیونکہ ان کے پار تقریباً 20 دن کے اندر نکل آتے ہیں، تو 20 دنوں کے بعد اس کے پانکھ مکمل نکلا، وہ طاقتور بھی ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ جہاں میں اڑتا ہوں آپ نے میرے پیچھے پیچھے آنا، اور جہاں میں چونچ لگاؤں گا نیچے اس طرح کروں گا تو ادھر ہی ارسطو کی جو اس کا گھر ہے وہ ہوگا، تو آپ نے ادھر سے کھدائی کرنی ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کیا، وہ اڑتے گئے۔ اس نے ایک جگہ پہ ٹیلا تھا تو اس نے اوپر سے اپنی چونچ کو مارا، بتایا کہ اس طرح اس جگہ پر اس کا گھر ہے۔ پھر انہوں نے وہاں، کیونکہ بلڈوزر یا کرین وغیرہ کا تو وہ زمانہ نہ تھا، تو انہوں نے پھر جو بیل ہوتے تھے ان سے ان کے اوپر ہال چلایا اور جو کرا تھا اس کے ساتھ اس مٹی کو نیچے اتارا اور پھر ان کو نکالا، اور پوری تحریر کے ساتھ جو اس نے لکھا ہوا تھا کہ مجھے اس طرح نکالنا ورنہ میں مر جاؤں گا، یا اگر وہ جو اوپر سسٹم باہر لگا ہوا میرے دروازے پر تو وہ آپ کو کاٹ دے گا یا نقصان پہنچائے گا، تو اس طرح کے کام کرنے۔ اس تحریر میں مکمل گھر میں داخل ہونے کا پتہ لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے پھر اس طرح کیا اور اس کو روم میں لپیٹ کر پھر واپس لے گیا اور آہستہ آہستہ اس کو پھر ٹھیک کیا۔ اس کو ہوا جو تھی اس کی نمی آئی، اور پھر بعد میں اس نے ارسطو نے الیگزینڈر کو علم دیا۔ یہ کہانی تھی، یہ مجھے پتہ چلا تھا، ایک بزرگ نے بتائی تھی، لہٰذا میری کوئی اپنی ویسے کی تحقیق نہیں ہے، تو یہ میں نے سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں۔ اب تک اتنا ہی، اور اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔